دیکھیں یہ جو ہے نا آج کل لڑکے اس طرح کے لڑکیوں سے وعدے کرتے ہیں. میں ایک دفعہ یعنی 6-7 سال پرانی بات ہے، کراچی میں اورنگی ٹاؤن کا ایریا ہے، میں وہاں گیا کسی ہاسپٹل میں، ہم اپنے دوست کے ساتھ، دوست کی طبیعت خراب تھی، ایمرجنسی میں جانا پڑا ہمیں. تو رات کو میں نے بہت سارے کیسز دیکھے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں، خود کوئی نے بلیچ پیا ہوا ہے، کسی نے زہر پیا ہوا ہے، کسی نے کیا پیا ہوا ہے، اور ڈرپیں لگ رہی ہیں. ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ یہ روز کے کیس ہیں. میں نے کہا یہ کہانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لڑکیاں خودکشیاں کرتی ہیں پھر ادھر آتی ہیں، جو بچ گئیں جو مر گئی. میں نے کہا یہ کر کیوں رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ اورنگی ٹاؤن ظاہر ہے ذرا غریب سا علاقہ ہے، بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، غریب تو نہیں لیکن بہت پوش ایریا بھی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے علاقوں کے جو مالدار لڑکے ہیں لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کو لارے رپے دیتے ہیں، شادیوں کی لالچ دیتے ہیں، پھر ان کو یوز کرتے ہیں، اور ان لڑکیوں کے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی جا رہی ہے لڑکی، کالج جا رہی ہے، اور لڑکے اس طرح استعمال کرتے کرتے جب دل بھر جاتا ہے تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں، پھر دوسری لڑکی سے دل لگاتے ہیں. تو نتیجے میں وہ لڑکی ٹینشن ڈپریشن میں جا کے یہ کرتی ہے جو یہاں کر رہی ہیں. یہ بات ہے 7-8 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ، میرا خیال ہے اس بات کو، سوری میں صحیح بتاؤں تو کم سے کم 10 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. تو اس وقت ہم نے سوچا دیکھو معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں گناہ اس شخص کو بھی ہوگا جس نے حرام دوستی لگائی اور جھوٹے شادی کے لارے رپے دیے، وعدے کیے، اور اس لڑکی کو بھی ہوگا جس نے خودکشی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا جس طرح اپنے آپ کو مارے گا نا، قیامت تک قبر میں اسی طرح عذاب ہوگا اس کو. جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا، قبر میں اللہ آگ پیدا کرے گا اور قیامت تک جلتا رہے گا اسی آگ میں. جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو اللہ اس کے لیے برزخ میں پہاڑ قائم کریں گے جس سے گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. تو جو لڑکیاں بلیچ پی رہی ہیں یا کوئی زہر کھا کے مر رہی ہیں تو مرنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ وہ سکون میں آ جائیں گی، بلکہ برزخ میں اسی طرح اس کو زندگی دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا دوبارہ پیے زہر، اور وہی تکلیف دوبارہ برداشت کر. انتہائی بدترین غلیظ اور خبیث موت ہے خودکشی کر کے مرنا. اور کس چیز پہ خودکشی کی ہے؟ ایک مردار پہ جو تمہیں دھوکہ دے گیا، وہ بے غیرت آدمی. اور جو ہے نا کوئی انسان ماں باپ کے غم میں مرتا ہے، کوئی ملک کے لیے مرتا ہے، یہ اچھی موتیں ہیں. باپ کے لیے جان قربان کر دی، ماں کے لیے جان قربان کر دی، سب تعریف کریں گے ماشاءاللہ جی اپنے باپ سے وفا کی، اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ماں سے وفا کی ہے، اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ملک سے وفا کی ہے، وطن سے محبت کی ہے، اور اس کے دفاع میں اس کی اپنی قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اچھا لگے گا، اپریشیٹ کریں گے لوگ. یہ کیا گندی پلید اور غلیظ اور خبیث موت ہے کہ ایک لڑکے کا اس بھنگی کا، وہ بھنگی میں کہوں گا اس کو، جو زانی بن کے لڑکیوں سے چسکے لیتا ہے، گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس بھنگی کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو مار کے ہلاک کر دیا. کتنی گندی موت ہے. یعنی اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک تو خودکشی کی، اوپر سے اللہ کہے گا مرا کس پہ ہے تو. مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں. تو لڑکیاں زیادہ مر رہی ہیں آج کل، لڑکے کم مر رہے ہیں. لڑکوں کے تو چسکے ہیں. جب عورت آزاد ہوتی ہے تو مزے تو مردوں کے ہوتے ہیں، اس کے پاس بہت آپشن ہے، وہ بھی ہے ادھر دفتر میں بھی بیٹھی ہوئی آ کے جاب کر رہی ہے ساتھ میں، اور وہاں بھی ہیں، اس کے مرد کے مزے ہیں. جتنی عورت آزاد ہوگی نا، مردوں کے چسکے اور مزے. یہ تو یورپ نے جو ایک لیبل لگایا ہے نا، یا مغربی دنیا نے جو لیبل لگایا ہے کہ عورت کو آزاد کرو، تو مقصد عورت کی آزادی، لیبل عورت کی آزادی ہے، مقصد اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے وہ مردوں کی عیاشی ہے. تو اس لیے یہ کلچر ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں لڑکیاں مر رہی ہیں. کو ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے. ہماری گورنمنٹ بھی سو رہی ہے، ہماری دینی تنظیمیں بھی اس کے خلاف نہیں بولتی. پوری دنیا میں تو ہو گیا ہے، پاکستان میں بھی ہو گیا ہے بہت حد تک کو ایجوکیشن سسٹم. لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں آپس میں، گپ شپ ہوتی ہے. میلز کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے، فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے. آپس میں جو براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہیں بس بہت زیادہ، کہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے نا، کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس دنیا کے سامنے نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. خودکشیاں آپ جاؤ ذرا ہاسپٹل بڑے بڑے جا کے دیکھو کتنے کیسز آ رہے ہیں خودکشیوں کے. تو اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے بچیوں کی، بیٹوں کی شادیاں جلدی کر دیا کریں، اللہ پہ اعتماد کریں، توکل کریں. اور پھر بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو لڑکیوں کو چاہیے خدا را نہ کریں یہ کام، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں.
میں تبھی بار بار چیخ رہا ہوں, کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں, لوگ میری بات کو سیریس نہیں لیتے, میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں کہ اچھے لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. وہ لڑکے جو بیوی بنا کے گھر بسانے کے لیے تیار ہوں, خدا کی قسم ان کی چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہیں نا, جو گرل فرینڈ رکھ کے اور اس سے موبائل پہ باتیں اور بیلنس ڈلوا رہے ہیں اور گھمانے پھرانے لے کے جا رہے ہیں اور موبائل ہدیے خرید کے گفٹ دے رہے ہیں آپ کو, ان ٹھرکیوں سے جان چھڑاؤ اپنی, گھر بساؤ اپنا. یہ بوائے فرینڈ کا کلچر یہ ہم نے یورپ اور انڈیا سے ہم سیکھ رہے ہیں, تو یہ بہت ہی ڈینجرس کلچر ہے. اس میں جوانی کے تھوڑے دن کے چسکے اور مزے ہیں, جب لڑکی کا بڑھاپا خوب سمجھ لیں. لڑکیاں میری بات سن کے بہت ناراض ہوتی ہیں, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لڑکی پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے, وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہے, مرد بہت دیر تک جوان رہتا ہے. تو مردوں کے چسکے جلدی ختم نہیں ہوتے. لڑکیاں تو آپ کی تھوڑی سی ایج ڈھلکی تو لڑکے لفٹ کرانا چھوڑ دیں گے آپ کو, پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گی. اگر آپ نے کم عمری میں شادی کر لی, گھر بسا لیا, آپ کے بچے ہو گئے, تو اس گھر میں آپ کی عمر جتنی بڑھے گی نا, آپ کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی, کم نہیں ہوگی. میرڈ عورت کی عمر جیسے بڑھتی ہے, گھر میں اس کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ان میرڈ لڑکی, اس کی عمر جیسے جیسے بڑھے گی, اس کی ویلیو بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی, ایک حقیقت ہے جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ یورپ اور امریکہ کی لڑکیوں سے متاثر نہ ہو. یہ جو میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہے, جو حقیقی زندگی ہے وہ کچھ اور ہے. حقیقی زندگی ہم نے بھی تھوڑی بہت دیکھی, آپ بھی جا کے دیکھ لیں. جیسے جیسے لڑکی کی عمر بڑھتی ہے نا, تو معاشرے میں اس کی ویلیو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھو یار کہ ہماری عورتیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے, اس کا گھر ہے, فیملی ہے, تو وہ اس کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. تو بڑھاپے میں تو دادی نانی بن کے اور بڑھ جاتی ہے. کتنا لوگ روتے ہیں دادیوں کے جنازوں پہ, نانیوں کے جنازوں پہ. ان کی ایک ویلیو ہے, ان سے دعائیں کرواتے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان سے دعائیں لیتے ہیں. ماں کی کیا ویلیو ہے, بہن بھابھیوں کی کیا ویلیو ہے, پورا ایک ہمارا کلچر ہے. تو بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو یہ سسٹم ہم لے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے لڑکوں کا کم بیڑا غرق ہو رہا ہے, لڑکیوں کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو میں اس لیے لڑکیوں سے کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ, کسی عزت دار آدمی, شریف آدمی جو گھر بسانے والا ہو, اس کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو بےغیرت قسم کے, کمینے قسم کے لڑکے آپ سے دوستیاں لگا رہے ہیں اور لارے رپے دے رہے ہیں کہ اگلے سال شادی کروں گا, 2 سال بعد, یہ جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے. اس میں دم ہوتا یہ ابھی شادی کرتا. میرے پاس آتے ہیں لوگ اس طرح کے کیس کہ جی وہ لڑکیاں کہتی ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں 2 سال بعد شادی کروں گا, میرے پیرنٹس مان نہیں رہے. میں نے کہا جو مکھنچو تم سے شادی کرنے میں اپنے خاندان سے نہیں لڑ سکتا, وہ تم سے نباہ کیا کرے گا بعد میں. تو نباہ اس زمانے میں گھر بسانا آسان کام تھوڑی ہے. جو اپنے خاندان سے تم سے شادی میں نہیں لڑ سکتا, کہہ رہے میری امی مانیں گی, میری نانی اور میرے ماموں آئے ہوئے ہیں, تو میرے چچا آئے ہوئے ہیں, تو میری فلانی آئی ہوئی ہے, تو وہ جب مان جائیں گی تو میں شادی کروں گا. اس کا مطلب اس میں دم نہیں ہے. دم ہوتا تو شادی کر کے بتاتا ہو گئی ہے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. تو اس لیے میں بار بار لڑکیوں سے کہتا ہوں, یہ کالج یونیورسٹیوں کی لڑکیوں سے, کہ آپ کوئی بندہ انسان کا بچہ ہو نا, جو وہ گھر بسا رہا ہو. کوئی بھی آپ کو پرپوز کرتا ہے, آپ جیسے ہی پرپوزل آئے نا آپ کے لیے, فوراً آپ کہیں بھائی شادی کرنے کے لیے ایگری ہو یا نہیں ہو. وہ کہے ہاں تو بھائی بھیجو اپنے ابا اماں کو. اس کے بعد وہ ایران توران شروع کر دے, بولے اس کو لعنت کا وہ بنا کے اس پہ بھیجیں. یہ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے بہت لڑکیوں کی زندگیاں تباہ برباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اس لیے یہ میں اپنے جذبات کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو لعنت بھیجیں, بولا آئندہ تو نے رابطہ بھی کیا نا, تو دیکھ میں کیا کرتی ہوں. جو آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ اختیار کریں آپ. اور اگر کوئی عزت دار آدمی ہے, وہ آپ کو اگر پرپوزل بھیجتا ہے, تو آپ اس کو بولیں بھائی یہ نکاح اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے, پہلے تفتیش کریں انسان کا بچہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہر آدمی اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ نکاح کرے. اور اگر وہ راضی ہو جاتا ہے اور کہہ رہے میری امی اور میرے چاچو, اس کا مطلب اس میں دم نہیں ہے, یہ نہیں رکھ سکتا, تو دم والے سے کر لیں, وہ زیادہ اچھا گھر بسا سکتا ہے انشاءاللہ. ورنہ وہ ساری زندگی اپنے خاندان کی بھینٹ ہی چڑھا دے گا آپ کو. تو یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں نا, یہ سوال تو کیا پوچھا تھا, ہم کدھر سے کدھر نکل لیے. یہ پوچھا تھا کہ جی لڑکی نے جدائی کے غم میں خودکشی کر لی, تو اس بوائے فرینڈ کو بھی گناہ ملے گا. اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملنے والا, اس کو زیادہ گناہ ملے گا. وہ ذریعہ بنا ہے, کی تو اس نے ہے نا خود, تو اس کو اس کا تو گناہ ملے گا, اس نے معاہدہ کر کے توڑا کیوں. لیکن اس کو جو گناہ ملے گا وہ کبیرہ گناہ, جو اپنے آپ کو قتل کرنے کا گناہ, جو بہت بڑا گناہ ہے, جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. انسان مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے نا, یا تو مرا. اور خودکشی کرنے والے کی تو نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے. تو اس لیے